تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے رہنماؤں نے پہلے اپنی جان بچائی، اب اپنی سیاست بچا رہے ہیں۔ فوجی بغاوت ناکام ہو گئی، عوام نے فیصلہ دے دیا کہ اب راج کرے گی خلق خدا، اور اسرائیلی فوج چن چن کر نہتے فلسطینیوں کو مار رہی ہے۔ یہ سب موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، لیکن پہلے ذکر کریں گے عدت کیس میں آنے والے فیصلے کا۔ بانی تحریک انصاف کے جیل سے باہر آنے کی امید اگر کوئی تھی تو وہ ختم ہو گئی ہے۔ عدت کیس میں سزا معطل کرنے کی ان کی درخواست خارج کر دی گئی، لیکن یہ درخواست خارج کیوں ہوئی، اس میں غلطی بانی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی ہے۔ جی ہاں، ہم آپ کو بتائیں گے غلطی ہوئی کہاں پر، آپ نے ہمارے ساتھ بنے رہنا ہے ناظرین۔ یہاں پہ ایگزیکٹلی غلطی نظام کی ہے، وکلا کی ہے، یا ایک غلط پلاننگ کی ہے۔ اور ناظرین، سارے معاملے میں بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکا، ان کا کیا کردار ہے، وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، یہ سوال آپ کے ذہن میں اٹھتا ہوگا۔ آج ہم آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے جا رہے ہیں۔ ناظرین، حقائق اہم ہیں اور چونکا دینے والے بھی ہیں۔ بات تھوڑی قانونی سی ہے، لیکن میں آپ کو سمجھاؤں گا اور تفصیل سے آسان کر کے سمجھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ بانی تحریک انصاف نے سزا معطلی کی جو درخواست دائر کی تھی، وہ تھی ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 426 کے تحت۔ یہ دفعہ کہتی ہے کہ جب کوئی مجرم اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کرتا ہے تو اس اپیل کا فیصلہ آنے تک اس کی سزا معطل کر دی جاتی ہے اور اسے ضمانت پر رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک سمجھ آگئی بات؟ لیکن یہاں پر بانی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سے ایک بنیادی غلطی ہوئی۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، اور یہی غلطی انہیں بالآخر لے ڈوبی۔ جب آپ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 426 کے تحت درخواست دائر کرتے ہیں تو کیس کے میرٹ پر بات نہیں کرتے، بلکہ کیس کے گراؤنڈ پر بات کرتے ہیں۔ ذرا رکیے گا۔ ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے وکلا، خان صاحب کے وکلا، بی بی بشرا کے وکلا جا چکے ہوئے ہیں کہ جناب کے کیس فارغ ہے، اس کو فارغ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہاں سے ان کو جلد فیصلہ مل جائے، لیکن آپ نے اسی بنیاد پہ جو نچلی کورٹ کو درخواست دی تھی کہ بھئیہ آپ ہمارے جو ہے نا سزا جو دی ہے آنریبل جج صاحب پلیز وہ ختم کر دیں۔ اس کی جو دلیل تھی وہ یہ نہیں تھی کہ سزا ہوئی کیوں، کن بنیادوں پہ سزا ختم کرے وہ بتانا تھا آپ نے۔ اب اس کو سادہ سے الفاظ میں مزید میں بیان کر دیتا ہوں۔ درخواست میں وہ وجہ بتائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر عدالت سزا معطل کرے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بانی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے وہ وجہ تو بتائی ہی نہیں جس کی بنیاد پر وہ سزا معطل کرانا چاہتی تھی، بلکہ وہ وجوہات بتاتی رہی جو سزا معطلی کی بجائے سزا ختم کرنے کے لیے بتائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے ہائی کورٹ جانا پڑنا تھا۔ یہ کام جو ہائی کورٹ کرنا تھا وہ یہاں کرتے رہے۔ اب بانی تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کی دوسری دلیل یہ تھی کہ چونکہ بانی کو خان صاحب کو جس جرم میں سزا ملی ہے وہ قابل ضمانت ہے، اس لیے سزا منسوخی کا فیصلہ آنے تک انہیں ضمانت دے دی جائے۔ عدالتی فیصلے میں اس دلیل کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ضمانت ملزم کو دی جاتی ہے، مجرم کو نہیں۔ اس بنیاد پر بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی 7 سال قید کی سزا پر برقرار رکھی گئی، اور تحریک انصاف یہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ ہم لوگ اپنا قانونی حق رکھتے ہیں اس فیصلے کو، جو کہ آٹومیٹکلی ہو جانا چاہیے تھا، پہ کوئی ایسے ٹیکنیکل ڈیٹیل نہیں تھی۔ اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں اپنے وکلا کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے۔ ناظرین، قانونی ماہرین سزا معطلی کی درخواست خارج کرنے کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں۔ سینئر وکیل اور ماہر قانون اعتزاز احسن تو عدت کیس میں سزا کو ہی غلط قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ خود نون لیگ کے اہم رہنما بھی عدت کیس میں بانی تحریک انصاف کو سزا سے فاصلہ اختیار کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کیس میں بالکل ایک جعلی کیس۔ آبجیکشن کو اوائڈ کرنے کے لیے غالباً یہ انہوں نے جج صاحب نے اس طرح کر دیا۔ ابھی تک جتنے کیس اور عدت والا تو بالکل ہی اس پہ تو سزا ہونی چاہیے اس جج کو۔ اہم بات یہ بھی ہے سزا برقرار رکھنے کا فیصلہ تو آ جایا، لیکن حکومتی رہنما اور سرکردہ سیاستدان پہلے ہی یہ ارادہ ظاہر کر رہے تھے کہ اور یہ پیشگوئی کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کے جیل سے چھوٹنے کے کوئی امکانات نہیں۔ اگر اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو سیاستدان کو آپ جیل میں بند رکھیں، تب یہ ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اس کو یہ رہا نہیں کریں گے، کوئی بے وقوف سمجھ رہا ہوگا کہ بھئی یہ کیس پہ کیس کریں گے۔ باہر آ جائیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک ہی کیس ہے اس پر بیل ہو جائے گی؟ میرا تجزیہ
नाज़रीन, इस सारे मामले में बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका के किरदार पर भी बहुत सारे सवाल उठते। बानी तहरीक इंसाफ का निकाह बुशरा बीबी से 1 जनवरी 2018 को हुआ था। 6 साल तक वो बिल्कुल खामोश रहे। 6 साल तक इन्हें बिल्कुल भी इस बात का एहसास न हुआ कि बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह किया है। वो ना सिर्फ बुशरा बीबी के हक में बयानात देते रहे, बल्कि अक्टूबर 2021 में जब बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सऊदी अरब गए तो वहीं मदीना में बुशरा बीबी की बेटी का निकाह भी हुआ। इस निकाह में खावर मानिका शरीक भी थे। कि मेरी लिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी। दुनिया की पाक तरीन बीबी है, और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे। अब आप अंदाजा कीजिए कि आप एक औरत की इस्मत की कस्में खा रहे हैं, आप पाक बीबी भी कह रहे हैं, उसी पाक बीबी पे फिर आप इल्जाम लगा रहे हैं। तो किरदार का तो फिर आपका टेस्ट देना चाहिए कि आप तब झूठे थे या आज आप झूठे। नाज़रीन, इस वक्त तक खावर मानिका को याद नहीं था कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह इद्दत के दौरान हुआ है, बल्कि सहाफ़ी जाहिद गशकोरी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक दी थी, उसके 3 माह बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से शादी का पैगाम भेजा गया। खावर मानिका ने सहाफ़ी जाहिद गशकोरी को यह भी कहा कि तलाक की वजह चेयरमैन इमरान खान नहीं है, बल्कि कुछ रूहानी मामलात हैं। नाज़रीन, फिर सितंबर 2023 में महकमा एंटी करप्शन ने खावर मानिका को गिरफ्तार किया। इसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने तो उनके साथ धोखा कर दिया, उन्होंने तो इद्दत पर निकाह कर दिया। इसके बाद उन्होंने ये केस दर्ज कराया जिस पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजा हुई है और आज सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त खारिज हुई। अब आप यहीं से अंदाजा कर लें इस केस का जो एक पहलू है सबसे बड़ा, वो ये कि इसमें नियत क्या है, मंजरिया क्या है। बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब तैमूर ज़फ़र झगड़ा साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तैमूर झगड़ा साहब, सर ये अब किस रुख जाता देख रहे हैं आप? एक तो इस केस को, एक सर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वकला पे पहले भी एतराज कर चुकी है बुशरा बीबी की बहन। सब ने कहा जनाब कि ये तो पार्टी के मेंबर ही नहीं है, इनको क्या पता। उन्होंने आपके पार्टी के बड़े वकला जो हैं उन पे एतराज किया कि दे आर नॉट विलिंग कि खान साहब बाहर आए। दूसरा, ये शंदाना गुलजार साहबा ने कल उनका एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने भी एतराज किया। शेर अफजल मरवत एतराज कर रहे हैं। आज हमने जो फैसला देखा है उस फैसले में भी नजर आ रहा है कि वकला की गलती कह लें या वकला ने समझ नहीं आई कि वो ये काम ये नहीं करना था। और इसी बात का अदालत ने जिक्र किया फैसले में कि जो काम आप मेरे पास लेके आए मेरे करने का है ही नहीं, आप हाई कोर्ट जाएं इसके लिए। आप मुझे ग्राउंड बताते जिस ग्राउंड पे सजा मुअत्तल करनी थी, आप मेरिट डिस्कस कर रहे हैं।